أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 16 تفخیم و ترقیق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ تفخیم اور ترقیق کے معنی کیا ہیں۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ 3 حروف الف، لام، را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی یہ 3 حروف ایسے ہیں، بعض حالت میں یہ پر پڑھے جاتے ہیں اور بعض حالات میں یہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے الف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الف کو پر پڑھنے کی کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں۔ یعنی یہاں پر پر حرف سے مراد حروف مستعلیہ ہیں، یعنی وہ پر حروف ہیں، ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو الف سے پہلے اگر ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ اس کو پر پڑھیں گے، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ لام، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں۔ دوبارہ سن لیجئے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں۔ یہ لام کو اور الف کو پر اور باریک پڑھنے کی صورتیں ہو گئیں۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں۔ یعنی اللہ کے لام کے علاوہ باقی جہاں پر بھی لام آ جائے اس کو باریک پڑھیں گے۔ آگے را کو پر پڑھنے کی صورتیں جاری ہو رہی ہیں۔ را کو پر پڑھنے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان کو غور سے سنیے گا۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، را پر کھڑا زبر ہو، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو۔ تو ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے۔ آگے را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں: را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو۔ آگے بتا رہے ہیں عارضی حرکت۔ ناظرین، قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ یعنی بعض الفاظ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ الف سے لفظ شروع ہو رہا ہے لیکن الف پر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، یعنی اس کو عارضی حرکت کہیں گے۔ جیسے ارجعی کے الف کے نیچے عارضی زیر ہے۔ نوٹ: ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ جیسے مرصادن، را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے، یعنی اسی کلمے میں زیر ہے، اور اس سے آگے حروف مستعلیہ میں سے صاد آ گیا ہے، تو را کو یہاں پر پر پڑھیں گے۔ کس طرح سے؟ مرصادن، مرصادن۔ تو ناظرین، یہاں پر
سبق نمبر 16 میں ہم نے تفخیم و ترقیق کے قواعد پڑھے۔ ناظرین کل انشاءاللہ عز و جل اس سبق کا باقاعدہ طور پر ہم آغاز کریں گے۔ ناظرین قرآن پاک کو مکمل تجوید و قراءت کے ساتھ سیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔